أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہم پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام جیسا دین دیا ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے بارے میں تعلیمات موجود ہیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ، زندگی کا کوئی حصہ، اور اگر کہا جائے کہ زندگی کی کوئی ساعت ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں اسلام میں تعلیمات موجود نہ ہوں۔ آج کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جسے آپ موجودہ دور کا ایک سلگتا ہوا موضوع کہہ سکتے ہیں، ایک ایسا موضوع جس میں انسانوں کی اکثریت مبتلا ہے، ایک ایسا موضوع جس میں لوگ افراط اور تفریط میں مبتلا ہیں، آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں، اور بظاہر دیکھیں گے تو لگے گا کہ یہ کوئی موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے قرض کا لین دین۔ یہ کوئی موضوع ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر قرض کی اسلامی شرائط، قرض کے آداب کا لحاظ نہ رکھا جائے تو دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ اس سے بڑا موضوع پھر اور کیا ہوگا؟ اس موضوع کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت، سب سے لمبی آیت، عظیم آیت تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت آیت الکرسی کو قرار دیا گیا ہے، جبکہ سب سے لمبی آیت سورۃ البقرہ کی ہی آیت نمبر 282 ہے۔ آیت نمبر 282 جسے آیت دین، قرض کے لین دین کے مسائل پر مشتمل آیت دین کہا جاتا ہے۔ پوری آیت یہاں جو سعودی عرب میں قرآن کریم چھپ رہے ہیں، پاکستان انڈیا میں ظاہر ہے کہ الگ الگ پریسیں ہیں، سعودی عرب میں جو قرآن کریم چھپ رہے ہیں ان میں پورا ایک صفحہ صرف یہی آیت ہے، مکمل صفحہ۔ اللہ رب العزت نے اس میں لینے دینے کے، قرض لینا، قرض دینا، ادھار لینا، ادھار دینا، اس کے آداب اور اس کی شرائط بیان فرمائی ہیں، اور اگر قرآن و سنت میں وارد شرائط اور آداب کا خیال رکھا جائے تو یہ بڑا سہل مسئلہ ہے، اور اگر خیال نہ رکھا جائے تو جنت اور جہنم اسی پر مبنی ہے۔
قرض کا لینا دینا جائز ہے، انسانی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ غریب آدمی بھی قرض لیتا ہے، مالدار بھی قرض لیتا ہے، حتیٰ کہ جو بڑے بڑے مالدار ہیں، ملینر اور ٹریلینر کہا جائے تو شاید زیادہ بہتر، وہ بھی مقروض ہیں۔ کوئی میرا آپ کا مقروض، کوئی کسی بینک کا مقروض اور کوئی حکومت کا مقروض سارے ہی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ قرضہ لینا اور قرضہ دینا اگر شرائط و آداب کے حساب سے ہو تو جائز۔ پہلے زمانے میں سلف صالحین امت کے زمانے میں قرض کب لیا جاتا تھا؟ گھر میں کھانے کے لیے دانے نہیں، قرض لیا، یا کوئی چیز گروی رکھی، رہن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا میں بڑا پارسا کوئی نہیں گزرا، نہ کبھی کوئی آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کفایت شعار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عقل مند نہ کبھی کوئی گزرا ہے نہ آئے گا۔ لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور آپ کی زرہ جنگی لباس ایک یہودی کے یہاں رہن میں پڑا ہوا تھا، اس سے آپ نے جو لیے تھے کھانے کے لیے، آٹا پیسنے کے لیے، گھر والوں کے لیے جو لیے، اور کیش نہیں دے پائے، اپنی زرہ اس کے یہاں بطور رہن رکھ دی۔ اتنی بڑی عظیم ہستی بھی اگر رہن رکھنے پر یا جو ادھار لینے پر مجبور ہے تو ہم کون؟ لیکن وہ ادھار کیوں لیا؟ گھر میں دانے نہیں، بال بچے کو کھانا دینا ہے، مجبوری ہے۔ یا پھر لوگ اس وقت ادھار لیتے تھے جب آدمی نے اپنی کوئی ضرورت کا سر چھپانے کے لیے مکان بنانا ہے، پیسے کم پڑ رہے ہیں، تھوڑا ادھار لے لیا، اور اسے یہ معلوم ہے کہ میرے پاس ذرائع ہیں، آج میں مکان میں لگا لوں گا، 1 مہینہ 2 مہینہ میں یہ ادا کر دوں گا۔ وہ بھی قرض لے لیتے تھے۔ اگر کسی نے اپنی دکان چلانی ہے اور دکان چلانے کے لیے اس میں مال ڈالنے کے لیے جیب میں اتنا کیش نہیں جتنا چاہیے ہے، ادھار لے لیتے تھے، کوئی حرج نہیں، یہ جائز ادھار کی شکلیں ہیں۔ ایک ادھار کی شکل ہے کمالیات۔ میرا کام ڈاٹسن سے، مازدا سے، ٹیوٹا سے چل سکتا تھا، مجھے لیگزس چاہیے، یہ ہے کمالیات۔ چھوٹی گاڑی میں میرا کام چلتا تھا۔ ہاں آج کل تو ہماری فیملیاں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں نا، فیملی وین کی ہمیں ضرورت نہیں رہی، ہم دو، ہمارے دو، کتنی بڑی گاڑی چاہیے، کوئی مجبوری نہیں، لیکن چونکہ ان کی گاڑی بڑی ہے اور میری چھوٹی، یہ نہیں ہوگا۔ پڑوسی کے گھر میں گراج میں اتنی بڑی گاڑی کھڑی ہوتی ہے، میں بھی بڑی لوں گا۔ گھر چھپانے کے لیے فرسٹ کال مکان موجود ہے، لیکن محلے میں کسی نے ولا بنا دیا ڈبل سٹوری، اب مجھے بھی ڈبل سٹوری ولا چاہیے۔ اور لوگ بڑی مجبوری کے تحت سفر کرتے ہیں، سفر کرنا جائز ہے، اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک حصہ ہے۔ کیوں؟ نہ نیند اپنی مرضی کی، نہ کھانا اپنی مرضی کا، نہ کھانا اپنے وقت پر، کبھی کھانا آگے پیچھے مل رہا ہے، کبھی نیند پوری ہو رہی، کبھی کم ہو رہی ہے، اور مشقت چلنے کی۔ اگر کوئی گاڑی میں ہے تب بھی مشقت ہے یا نہیں؟ بلکہ اگر کوئی جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، پلین میں ہے، تو بھی مشقت ہے۔ 4-6 گھنٹے کا سفر ہو، اترتے ہی پہلے جا کے تلاش کرتے ہیں کہ بستر کہاں ہے، میں ذرا آرام کر لوں۔ کیوں بھائی؟ تم پیدل چل کے آ رہے ہو؟ نہیں، جہاز میں ہے، لیکن وہاں کرسی میں ٹائٹ 4-6 گھنٹے نکالے، پتہ چل گیا۔
ضرورت کے تحت سفر کریں، ورنہ بلا ضرورت سفر نہ کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قطع من العذاب قرار دیا کہ یہ عذاب کا ایک حصہ ہے، عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور ہمارے یہاں عذاب جان بوجھ کر مول لیتے ہیں۔ سمر ویکیشن آنے والی ہے، ابھی سمر ویکیشن دور ہے، ابھی 4-6 مہینے چھٹیوں میں باقی ہیں، پچھلی چھٹیاں ابھی ختم نہیں ہوئی، نئی چھٹیوں کے لیے پلاننگ شروع ہے کہ اب ہم کس ملک میں جائیں گے۔ کیا چھٹیاں اپنے ملک میں گزرتی ہیں یا نہیں؟ گزر سکتی ہیں یا نہیں؟ اپنے ملک کے اندر اگر بہترین جگہیں موجود ہیں، یہاں طائف ہے، ابہا ہے، باہا ہے، پاکستان میں کشمیر ہے، وادی سوات ہے، بڑے خوبصورت علاقے ہیں، انڈیا میں شملہ ہے اور کیا کیا جگہ ہیں، کشمیر ہے، کشمیر تو آدھا آدھا ہے نا، کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے۔ اگر اپنے ملکوں میں بہترین سیرگاہیں موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر اس ننگے ملک میں جانا جہاں نہ حیا، نہ غیرت، نہ شرم، نہ دین، کوئی چیز نہیں، بچوں کو اٹھایا اور وہاں لے کے چل دی، کیا اس سفر کو آپ جائز سمجھیں گے؟ یہ بھی کمالیات میں سفر آتا ہے، جیسے بڑی گاڑی کمالیات، بڑا گھر کمالیات، بلا وجہ کا سفر کمالیات۔ اگر اس قسم کے معاملات میں قرض لیتا ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، گھر میں کھانا چاہیے، اناج چاہیے، ضرورت ہے، چھت گر رہی ہے، چھت ڈالنی ہے، چھوٹا موٹا جائز صحیح جو عام لوگوں کے یہاں مکانات ہیں، ایسا کوئی مکان بنانا ہے، گاڑی لینی ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن آدمی اپنے کپڑوں سے ہی باہر ہو جائے، چادر دیکھ کر پاؤں بچھانا چاہیے یا نہیں؟ یہ دنیا داری اصول ہے، لیکن یہ اسلامی اصول بھی ہے کہ پاؤں اتنے پھیلاؤ جتنی چادر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھٹ جاؤ۔ اسلام نے قرض لینے کی بھی اور قرض دینے کی بھی اجازت دی، اور اس کے بہت سارے آداب ہیں، ان آداب کا خیال رکھا جائے تو کوئی بات نہیں۔ ان آداب میں سے پہلا ادب جو قرآن کریم نے بیان کیا اسی آیت دین میں، آیت نمبر 282، جہاں سورۃ البقرہ ختم ہونے لگتی ہے، اس سے تھوڑا پہلے للہ ما فی السماوات، آخری رکوع، آمن الرسول بما انزل الیہ، آخری 2 آیتیں جو آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، سوتے وقت پڑھتے ہیں، دم کریں رقیہ شریعہ اس میں پڑھتے ہیں، ان سے پہلے ہے آیت نمبر 282۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اگر تمہیں مقررہ وقت تک کے لیے کوئی لین دین کرنا ہے، ادھار لینا ہے، ادھار دینا ہے، کوئی چیز مستعار لینی ہے، مستعار دینی ہے، فاکتبوہ، اسے لکھ لو۔ یہ شرط ہے، اسلام نے شرط لگائی، اور اسی آیت میں آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اپنے لوگوں میں سے 2 گواہ بنا لو، صرف لکھ نہ لو بلکہ 2 گواہ بھی بنا لو، اور اگر 2 آدمی نہ ہوں، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، جن لوگوں کی شہادت کو تم پسند کرتے ہو، وہ ایسے 2، 1 مرد اور 2 عورتیں لے لو۔ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ مرد کی گواہی سے عورت کی گواہی آدھی، مرد کی دیت سے عورت کی دیت آدھی۔ اور اس مسئلے کو لے کر ایک مرتبہ بہت بڑا طوفان اٹھایا ہمارے اسلامی ملک نے۔ میں بات کہوں گا تو آپ کو اسلامی ملک کا نام یاد آ جائے گا۔ خواتین بازار میں نکل آئیں، جب پتہ چلا کہ ہماری گواہی آدھی، ہماری دیت آدھی،
بازار میں نکلیں کہ یہ کیا بات ہوئی، تم مرو تو 3 لاکھ اور ہم مریں تو آدھا دیت، کوئی مر جائے تو تمہیں اگر 100 ملے تو ہمیں 50، یہ کیوں؟ تم 2 آدمی ہو یا 1 آدمی اور 2 عورتیں کیوں؟ کہا پھر ہماری نمازیں بھی آدھی ہونی چاہیے، تم 4 پڑھو ہم 2 پڑھیں گے۔ اب پتہ نہیں 3 کے بارے میں کیا سوچا ہوگا انہوں نے، مغرب کی تو 3 ہے نا۔ بعض دفعہ انسان شیطان کے ہاتھ میں کھیلنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ مقرر کیا، نصاب شہادت یہاں موجود ہے، اس نصاب کے مطابق فرمایا کہ 2 گواہ لے لو۔ ہمارے یہاں قرضے کا لینا دینا ہوتا ہے، اگر کہیں لکھے سامنے والے کے آنکھیں ماتھے پہ آ جاتی، مجھے دیتے ہوئے لکھو گے؟ تم کون ہو؟ قرآن کریم سے بالا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بالا ہو، کیا ہو تم؟ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم واقعی اس کی آنکھیں تو باہر میں نکلیں گی، پہلے سے گھبرا رہے ہیں، رشتہ دار ہے، قرابت داری ہے، دوستی ہے، مروت کا تقاضا ہے کہ ہم کچھ نہ لکھیں۔ اور میں نے تقریباً 40 سال کے دوران یہ دوستیاں اس طرح دیکھی کہ آخر میں جوتوں میں دال بٹ رہی، کہتے ہیں نا جوتوں میں دال بٹ رہی ہے۔ آج دوستی کے نام پر لکھا نہیں، دوستی کے نام پر کوئی 2 گواہ نہیں بنائے، اور کل محکمہ میں کورٹ کچہری میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں کھلا اعلان ہے، جاؤ لے سکتے ہو تو لے کے دکھاؤ۔ کل تک جو آپ کا دوست تھا اب وہ دشمن ہے، اور کھل کھلا کے اعلان کر رہا ہے کہ جاؤ کورٹ کچہری جاؤ، شرطہ پولیس جاؤ، جہاں جانا ہے جاؤ، نہیں دیتا۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کھا جاتے ہیں، سامنے والا بیچارہ مسکین ہے، وہ کئی مسئلتیں سوچتا ہے، میں کورٹ گیا، میں پولیس گیا، میں فلاں گیا، پتہ نہیں میرے فلاں فلاں کیا ہوگا، بیچارہ خاموش ہو، یہ پیسے کھا لے۔ یہ مروت نہیں، یہ مداہنت ہے۔ اسلامی معاملات میں نرمی، اللہ رب العزت نے فرمایا فَاكْتُبُوهُ، لکھ لو 2 گواہ بنا لو۔ یہ اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے کہ نہیں، مروت کا تقاضا یہ ہے۔ کیا مروت؟ کیا چیز مروت ہے؟ جہاں مروت چاہیے وہاں کریں گے نہیں، اور جہاں یہ آج موقع بموقع کو بھی ٹیلی فون پہ کبھی کسی طرح یہ بات آتی رہتی ہے کہ یہ جی کیسے کریں، پیسے لینے ہیں، آدمی دے نہیں رہا اور ہمارے پاس پروف بھی کوئی نہیں، نہ کوئی گواہ ہے نہ کچھ رائٹنگ میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو اصول دیے ہیں، جو شرطیں ہمیں بتائی ہیں، جو آداب ہمیں بتائے ہیں، اگر ان آداب کے مطابق چلیں، کوئی وجہ ہی نہیں کہ قرض کا لینا دینا، جائز قرض کا لینا دینا، ضرورت کے وقت قرض کا لینا دینا ہمارے لیے کوئی مشکل پیدا کر دے۔ ناجائز قرض کے لینے دینے والے جو خاص طور پر دینے والے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آج قرض کا لینا اتنا آسان ہو چکا ہے کہ کبھی نہیں تھا۔ آپ کو گاڑی چاہیے، جائیے کسی بھی وکالہ کے پاس چلے جائیے، آپ کی تنخواہ کتنی ہے وہ بتا دیجئے، لیٹر لے لیجئے، آپ کے ہاتھ میں چابی دیں گے، مہینہ مہینہ قسط دیتے جاؤ۔ ہر آدمی جس کی تھوڑی سی تنخواہ معقول ہے وہ کہتا ہے کہ لو جی مہینہ مہینہ دیتے رہیں گے، لاکھوں کی گاڑی گلے میں ڈال لی۔ اور کارڈ کچھ ایسے بن گئے ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صرف ٹیلی فون کریں، کارڈ آپ کے گھر میں آ جائے گا۔ اس کارڈ کے ذریعے آپ بینکوں سے سود پر قرضہ نکالیے، ہے تو قرضہ لیکن کیا ہے؟ سود، ربا۔
اور ربا وہ بیماری ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر ربا کے حرام ہونے کا پتہ چل جائے پھر بھی نہ چھوڑے فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ کسی گناہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس قسم کا اعلان نہیں فرمایا جو سود کے بارے میں فرمایا۔ ہمارے ہر کسی کی جیب میں وہ کارڈ موجود ہے، اے ٹی ایم کارڈ، اور ایک بھی نہیں۔ میں نے بعض لوگوں کو کبھی کھولتے پرس دیکھے 2 3 4 کارڈ، مختلف بینکوں کے، مختلف رنگوں کے اور مختلف کیٹیگریز، کوئی وائٹ ہے، کوئی بلو ہے، کوئی گولڈن ہے۔ اور اگر ان کارڈز کو استعمال کرتے کرتے آپ کو معلوم ہے کہ یہ کارڈ جو ہمیں قرضہ دیتے ہیں ان پر سود ہے، آپ اندازہ کرو کہ کتنا گناہ ہے۔ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کوئی کر سکتا ہے؟ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے بھی بدترین گناہ قرار دیا سود کو۔ آرام سے قرضہ مل رہا ہے لیکن ان باتوں کو ہمیں پرواہ نہیں، سوچنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پیسے چاہیے آئیں، بینک سے آئیں، کسی بنیے سے آئیں۔ آج کل بینک لوگوں نے گھروں میں بھی کھولے ہوئے ہیں۔ ایک تو ہے نا بڑی بلڈنگ بینک کی، گھر کے اندر ایک دفتر ہے۔ یہ تو بڑی مقدس کتاب، مبارک کتاب ہے، حسن المسلم ہے اس کی شرح۔ حسن المسلم معلوم ہے نا، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے حسن المسلم۔ یہ تقریباً 20-22 زبانوں میں مل رہی ہے، اور یہ اس کی شرح ہے۔ گھر کے اندر ایک اس طرح کا دفتر رکھا ہوا، یہ کتاب ہے دفتر۔ اس دفتر میں کیا کرتے ہیں؟ آدمی آیا، نام لکھا اور پیسے لکھے کہ فلاں تاریخ کو اس نے مجھ سے اتنے پیسے لیے ہیں، اب اس نے فلاں تاریخ کو دینے ہیں اتنے پیسے۔ 5000 دیا اور 5 مہینے کی مہلت دی اور 6000 ریال واپس لے رہے ہیں۔ کیا یہ سود ہے یا نہیں؟ کل قرض جر منفعہ فہو ربا، ہر قرض جو اپنے ساتھ منفعت لائے، منافع لائے، وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ اور ہمارے یہاں سود کو ویسے سود کہتا ہی کوئی نہیں آج کل۔ سود کو سود نہیں کہتے، انٹرسٹ کہتے ہوئے ڈر آتا ہے کہ انٹرسٹ کہیں گے تو حرام ہے، تو عموماً اس کو منافع ہی کہا جاتا ہے۔ جو بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، ہر مہینے ہمیں اتنا منافع آتا ہے، ہمارا یہ منافع نہیں، یہ حرام ہے، یہ خالص سود ہے۔ وہ بینک سے آ رہا ہے تب بھی حرام، اور اگر یہ کاپی یا دفتر والا کما کے کھا رہا ہے تب بھی حرام۔ اور سود کا لینا، سود کا دینا، سود کا لکھنا، سود کی گواہی دینے والے 5 آدمیوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی آکل الربا، سود کھانے والا، وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، شاہدہ 2 گواہ۔ سود لینے کے لیے یا سود پر قرضہ لینے کے لیے 2 گواہ کون ہوتے ہیں؟ جس کو گارنٹر کہتے ہیں۔ گارنٹر، گارنٹی دینے والے، ضمانت دینے والے، ضامن یا کفیل۔ بینک سے قرضہ لینا ہے، رقم موٹی ہے، وہ اکیلے کو نہیں دے گا، اس کو چاہیے ساتھ میں 2 کفیل چاہیے یا 2 گارنٹی والے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 کا نام لیا اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَهُمْ سَوَاء، یہ 5 گناہ میں برابر ہیں۔ چاہے کوئی بینک میں بیٹھ کے لکھ رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، یا وہ 2 گارنٹی دینے والے۔ اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بر و تقوی کے کاموں میں مدد کرو اور
اسم گناہ، اور دوسرا عدوان سرکشی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں بینک میں نہ لکھتا ہوں، نہ میں کھاتا ہوں، نہ میں کھلاتا ہوں، نہ میں گواہی دینے والے میں ہوں، میں تو بندوق لے کے باہر کھڑا ہوتا ہوں، ہے نا؟ یہ بھی ایک آدمی گارڈ، یہ بندوق لے کے باہر کھڑا ہے یا کرسی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کیا یہ ان اندر والوں کے ساتھ شامل ہے یا نہیں؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ اس سود کے گڑھ کی حفاظت کر رہا ہے۔ قرضے کا لینا اور دینا جائز، اور اگر آدمی قرضہ اس نیت سے لے کہ یہ میری مجبوری ہے، لے رہا ہوں، اور ارادہ ہو کہ میں قرضہ واپس بھی کر دوں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قرضہ لیا اور قرضہ واپس کرنے کی نیت بھی ہے تو اللہ رب العزت اس کا قرضہ خود ادا کر دیتا ہے، یا اسے ادا کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ صحیح بخاری، من اخذ اموال الناس یرید اداءها، اگر کسی نے لوگوں کا مال لیا، پیسے لیے، قرض لیا، اور اس قرض کو ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے، عد اللہ عنہ، اللہ اس کی طرف سے ادا کرے گا، یعنی اسے توفیق دے گا، اس کے لیے پیسے مہیا کرے گا، وہ قرضہ ادا ہو جائے گا۔ وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، اگر کوئی لے کے کسی کا پیسہ ہضم کرنا چاہتا ہے، تلف کرنا چاہتا ہے، اطلفہ اللہ، اللہ اسے تلف کر دے گا۔ نیت اگر صحیح ہے اور قرضہ لینے کی غرض بھی صحیح ہے تو کوئی حرج نہیں، قرضہ لیجئے، لیکن نیت صحیح رکھیے، اللہ اس کے لیے یقیناً حالات اور ظروف پیدا کرے گا۔ اور اگر نیت صحیح نہ رکھیں گے، کئی ایسے لوگ ہیں وہ قرضہ بھی لے رہے ہیں، نیت بھی دینے کی نہیں ہے، لے لیا، دیتے رہیں گے، اب وہ دیتے رہیں گے، جب لیتے وقت یہ کہتے ہیں نا دیتے رہیں گے، یہ تو قرضہ ہے۔ لوگ حق مہر میں پیسے لکھاتے ہیں، شادی دیکھو، نکاح کا مسئلہ، حلال اور حرام کا مسئلہ، نکاح کر رہے ہیں، حق مہر لکھنے کا وقت آیا، اب مولوی صاحب پوچھ رہے ہیں جی حق مہر کتنا ہے، پہلے سے طے نہیں، پرواہ کوئی نہیں، لڑکے سے پوچھا، لڑکے کے باپ سے پوچھا، لڑکی سے پوچھا، باپ سے پوچھا، وہ آپس میں گٹمٹ کر کے کہتے ہیں جی جتنا مرضی لکھوا لو۔ لڑکی کے والد کو کہہ رہے ہیں جتنا مرضی لکھوا لو، آپ اندازہ کرو دینے کی نیت لگتی ہے؟ یہ من حرامی آج ہی ہے، یہ آگے کہاں دے گا؟ آج کا جتنا مرضی لکھا لو۔ یہ ہیں جو دینے کی نیت نہیں رکھتے، اور یہ حق مہر وہ قرضہ ہے جس کا کسی کے مرنے کے بعد سب سے پہلے حساب کرنا ہے۔ قرآن کریم میں وراثت کے مسائل آئے ہیں، وراثت کے مسائل میں سے سب سے پہلے جو قرضے ادا کرنے ہیں، پہلے بیوی کا حق مہر ادا کرو اگر باقی ہے، پھر اگر کسی اور کا قرضہ لینا دینا ہے وہ قرضے ادا کرو، اس کے بعد جو وصیت اس نے کی ہے 1/3 میں سے ٹوٹل مال کی 1/3 ثلث۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں اگر اپنی باقی دولت ساری جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دوں تو؟ آپ نے فرمایا نہیں، ساری نہیں، کہا آدھی دے دوں؟ فرمایا نہیں، تیسرا حصہ دے دوں؟ فرمایا الثلث والثلث کثیر، تیسرا حصہ دے دو لیکن تیسرا بھی زیادہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عموماً تیسرے سے نیچے رہتے تھے۔ تیسرا کتنا بنتا ہے؟ 33.33، یہ 33.33%، یہ ہے تیسرا حصہ 1/3۔ صحابہ کرام 33 کی بجائے 30 اور نیچے
30 کے نیچے رہتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں شامت ہے وَالثُّلُثُ کثیر، کہ یہ تہائی بھی زیادہ ہے۔ وصیت اگر کسی نے اتنی کر رکھی ہے تو اس کے ٹوٹل مال میں سے وصیت، پہلے نمبر پر قرض، اس کے بعد وصیت۔ اگر ضرورت ہو جنازے کے لیے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، بعض جگہوں پہ اس کی ضرورت پڑتی ہے نا، بہت پڑتی ہے، ہمارے ملکوں میں تو بہت پڑتی ہے، یہاں سعودی عرب میں اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، آپ کو معلوم ہے، یہ آپ کے سامنے ہے اکرام الموتى، فری میں لائیں گے، فری میں نہلائیں گے، فری میں کفن دیں گے، فری میں بہترین خوشبوئیں لگائیں گے میت کو۔ ہمارے یہاں مشک پور، مشک کافور جس کو کہتے ہیں، مشک کافور اور یہ وہ لگاتے ہیں، یہاں نہلانے کا بہترین انتظام ہے، کفن دفن کا بہترین انتظام ہے، کسی خرچے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے ترکہ میں سے کچھ نکالنے کی حاجت۔ اگر حاجت ہے تو پہلا کام یہ کفن دفن کا انتظام، دوسرا قرضے کی ادائیگی جس میں حق مہر سب سے پہلے، اور تیسرا وصیت کا انفاذ، وصیت کو نافذ کرنا 1/3 کی، اور اس کے بعد باری آئے گی گھر والوں کی۔ اور موٹے موٹے حصے تو آپ کو یاد ہوں گے نا، اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہیں 1/6 1/6 ماں کا، 1/6 باپ کا، اگر بچوں والا مرا ہے تو اس کی بیوی کو 1/8، 8واں حصہ بچے نہیں ہیں تو بیوی کو 1/4، 25%۔ بیوی مر جائے تو اسی طرح سارا، لیکن اگر بیوی بال بچے والی ہے تو شوہر کو کتنا آئے گا؟ 1/4 حصہ، اور اگر بال بچہ نہیں ہے تو شوہر کو آئے گا آدھا۔ اب پیچھے جو بچتا ہے وہ اگر بیٹی بیٹیاں ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو مؤنث سے 2 گنا، لڑکے کا 100 اور لڑکی کے 50۔ یہی بات جو میں نے شروع میں کہی، کہیں گے جی ہمارا وراثت میں آدھا، دیت میں آدھا، فلاں میں آدھا، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہیں، لڑکا ہے کوئی نہیں، اگر بیٹی بیٹے ہیں تو بہن بھائی محروم ہو گئے، بہنوں بھائیوں کو نہیں جائے گا۔ اگر بیٹی بیٹے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، اور اگر صرف ایک بیٹی ہے تو آدھا اب اس کا۔ اوپر والے کمپلیٹ کر دیے نا، ماں باپ شوہر بیوی مکمل ہو گئے، اب نیچے جو بچ گیا اس میں سے 50% بیٹی لے جائے گی اگر ایک ہے، اور اگر 2 3 4 کچھ زیادہ ہیں تو 66.66، 2/3، 2/3 جو ہے وہ ان لڑکیوں کا، باقی ان کے چچوں اور پھوپھیوں کا۔ اسلام نے بالکل واضح اور صاف، اس میں ظاہر ہے کہ اور بھی تفصیلات ہیں، بہرحال اگر نیت قرضے کو ادا کرنے کی ہے تو اللہ مدد کرتا ہے، وہ قرضہ حق مہر کی شکل میں ہو، وہ قرضہ کسی حاجت کے لیے لیا ہے، ہر حال میں فائدہ۔ اگر مفید قرضہ ہے، یہ جو قرضہ میں نے بتایا کہ ان کاموں پہ لے رہے ہیں کہ ہم اس مرتبہ سمر ویکیشن کہاں یہ مفید ہے؟ یہ تو تباہی ہے، ضائع اور برباد پیسہ جانے والا ہے، اور بچے الگ سے بگڑ جائیں گے، وہاں سے دیکھ کے آئیں گے وہ لوگ کیسے چلتے ہیں، کیسے گلیوں میں کھڑے ہو کے جو چاہتے کر لیتے ہیں۔ اولاد کو بھی خراب کیا، پیسہ بھی برباد کیا، گناہ سر پہ آ گیا، کون سا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت قرضہ لینے سے منع فرمایا، ضرورت ہے قرضہ لیجئے، اور قرضہ اگر کوئی لے لیتا ہے اور ادا نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ قرضہ لینا کتنا ایک اہم مسئلہ ہے۔ قرضہ سر پر ہے، آدمی مر گیا، فوت ہو گیا، صحابی رسول ہے، میرے تمہارے جیسا نہیں ہے، صحابی ہے۔ پوچھا کہ کیا اس پر کوئی قرضہ ہے؟ کہا گیا ہے۔ فرمایا صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی پر نماز، اس کی جنازہ تم پڑھ لو،
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس کا قرضہ میں دیتا ہوں، میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، جنازہ پڑھا دیا۔ اگلے دن پوچھا ابو قتادہ قرضہ دیا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ اس کے معاملات میں فوت ہو گیا تھا، رشتہ دار آ گئے، مصروف ہو گیا ہوں، نہیں دیا۔ اگلے دن پوچھا ابو قتادہ قرضہ دیا نہیں؟ کتنا تھا؟ 2 درہم۔ قرضہ صرف 2 درہم تھا، ہمارے تو 2 ملین ہوتے ہیں نا، لاکھوں کے حساب سے قرضہ ہے اور بلا وجہ کا لیا ہوا ہے، مر گئے، اولاد دینے کو تیار نہیں ہے۔ اسلام نے تقسیم کی کہ اپنے بیوی بچے کو دینے سے پہلے قرضہ ادا کرو، یہاں اولاد دینے کو تیار نہیں۔ رواج کے مطابق ایک آدمی والد فوت ہو گیا اور اس پہ قرضہ تھا، قبرستان میں کھڑے ہیں، اور آپ کو بھی معلوم ہوگا بعض لوگ باقاعدہ اعلان کر دیتے ہیں بھائی کسی کا قرضہ ہمارے والد کے ذمے ہے بتا دیں۔ اولاد نیک ہو تو وہ تو ادا کرنے کی نیت سے اعلان کرتی ہے نا۔ آدمی نے اعلان کیا ہاں بھائی اگر کسی کا قرضہ ہے تو آج بتا دو کل نہیں، آج بتا دو کل نہیں۔ اب کل نہیں سن کے لوگوں نے کہا کہ بھائی آج مل رہے ہیں تو ہمیں کل تک ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں بھائی میرا ہے، اس نے کہا میرا، کہا یہ ہے قبر والا، سیدھا قبر کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ ہے قبر والا جس نے قرضہ لیا ہے، اس سے لے لو۔ اس قسم کی نالائق اور ناخلف اولاد ہوگی تو وہ تو ایسے کرے گی نا، خود پیسے ہڑپ کر جائیں گے، کوئی قرضہ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے قرضے ہوش کے ساتھ لو اور ہوش کے ساتھ ادا کرو یا اس کا انتظام کرو۔ مر گئے قرضہ ذمہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھتا۔ ایک دن جنازہ آیا، پوچھا کیا قرضہ ہے؟ کہا نہیں ہے، جنازہ پڑھ دیا۔ دوسرا آیا قرضہ ہے، فرمایا صلو علی صاحبکم، اور صحابی نے اپنے ذمہ قرضہ لے لیا، تب جا کے آپ نے نماز پڑھی۔ شروع اسلام میں یہ کمزوری تھی، بیت المال کمزور تھا، تو یہی ہوا کرتا تھا۔ اور جس وقت بیت المال ذرا جان میں آ گیا تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے کہ اس آدمی نے قرضہ دینا تھا؟ ہاں دینا تھا۔ کیا قرضہ اتارنے کے لیے اس کے پاس کچھ ہے؟ بلڈنگ ہے، فیکٹری ہے، یہ ہے وہ ہے؟ جی ہے، آپ نماز پڑھ دیں۔ پھر ایک ایسا وقت آ گیا کہ فتوحات اسلامیہ کے نتیجہ میں کیسر کے، کسرا کے خزانے سارے مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے، پیسہ بے شمار ہو گیا، بیت المال بھرا ہوا ہے۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ قرضہ ہے؟ کہا جاتا کہ قرضہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اس کا قرضہ اگر ہے تو یہ میرے ذمہ ہے، انا اولی بالمؤمنین من انفسہم، میں ان لوگوں کے اپنے آپ سے بھی زیادہ ان سے اولا ہوں۔ اگر قرضہ ہے تو میرے ذمہ میں ادا کروں گا، اور اگر یہ کوئی مال چھوڑ کے جا رہا ہے تو یہ اس کے گھر والوں کا، میرا اس میں کوئی تعلق نہیں۔ پیسے آ گئے، دولت آ گئی، بیت المال بھرا ہوا ہے، اب وہ کوئی پریشانی نہیں ہے کہ قرضہ ہے تو ادا کیسے ہوگا۔ آپ فرماتے کہ بیت المال سے قرضہ میں ادا کروں گا، اور اگر یہ مال چھوڑتا ہے تو اس کے وارثوں کو دے دو، اس کی ہمیں یا بیت المال کو ضرورت نہیں ہے۔ اور قرضہ وہ بلا ہے جو بڑا معروف ہے کہ اگر شہید مر جائے، شہید ہو جائے، شہید کہتے ہیں نا کہ کتنا بڑا معاملہ ہے، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اگر شہید بھی فوت ہو جائے تو قرضہ معاف نہیں ہے۔ یغفر للشہید کل ذنب، شہید کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا الا الدین، سوائے قرض کے۔ صحیح مسلم میں حدیث، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح مسلم کے شارح ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ
شہید کے سارے گناہ معاف ہو گئے جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے تھے، اللہ کے اور شہید کے مابین تھے۔ نمازوں میں کمی ہو گئی ہوگی، زکوٰۃ میں کمی ہو گئی ہوگی، اس قسم کے معاملات میں۔ لیکن قرضہ چونکہ اللہ کا حق نہیں، قرضہ بندے کا حق ہے، حقوق العباد میں سے ہے۔ حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے گا چاہے آدمی اللہ کی راہ میں شہید کیوں نہ ہو جائے۔ اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ صرف حقوق العباد میں قرضہ ہی نہیں آتا، کسی کی امانت اس کے پاس تھی، کسی کا کچھ بھی ہے، کسی کو کچھ بھی کیا ہوا ہے، وہ سارے کا سارا قرضہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا۔ اور ہمارے یہاں تو قرضے بھی طرح طرح کے ہیں نا، مال کا قرضہ ہے، مال لیا ہوا ہے، اس کے علاوہ یہ ہے مادی قرضہ۔ ہمارے یہاں مانوی قرضے بہت ہیں۔ قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا، اس کے پاس پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی، صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، پہاڑ جتنی نیکیاں ہیں، اور معاملہ کیا ہے؟ اس آدمی کا مال کھایا ہے، اس آدمی کو گالی دی ہے، اس آدمی کو مارا ہے، اس آدمی کا خون بہایا ہے، اس کی نیکیاں اتنے میں، اس کو گالی کے بدلے میں اتنی نیکیاں، خون بہانے کے بدلے میں اتنی نیکیاں، اور مال کے بدلے میں اتنی نیکیاں، نیکیوں کا وہ پہاڑ ختم ہو جائے گا اور ابھی لینے والے کی لائن باقی ہوگی۔ اب ان کے گناہ اٹھا اٹھا کے اس پہ ڈالے جائیں گے اور اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے بڑا بہترین انداز اختیار فرمایا، پوچھا تدرون من المفلس، جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا دینار، جس کا درہم دینار کوئی نہیں وہ مفلس ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں، مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن آئے پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئے، قد اکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا وشتم ھذا، ساری چیزوں کے نام لیے کہ اس پہ فلاں 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 گناہ ہیں، یہ سارے گناہوں کے بدلے میں نیکیاں گئیں، پھر ان کے گناہ اس پہ سر پہ ڈالے گئے، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا۔ یہ ہے مفلس۔ قرضہ لے کے آدمی کھا جائے، ادا کرنے کی نیت نہ ہو، شہید بھی کیوں نہ ہو جائے گا، وہ معاف نہیں ہوگا۔ اور جو ہمارے مادی قرضوں کے علاوہ یہ قرضے ہیں نا، گالی دینا، کسی پہ ہاتھ چھوڑ دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پہ بہتان لگانا، مال میں کھرد برد کرنا، مال میں وہ ایک ملاوٹ ہے، اچھی اور دو نمبری چیز ملا کے مکس کر کے اچھی کے ریٹ پہ بیچ دینا، یہ سارے کے سارے قرضے ہیں ہمارے ذمے، لیکن ان کو مانوی قرضہ کہا گیا، ان کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اور اگر آدمی، یہ تو ہوا جو قرضہ لینے والا ہے، اب رہا مسئلہ ایک آدمی وہ بھی ہے جس نے قرضہ لیا اور اس کے پاس پیسہ بھی ہے اور دیتا بھی نہیں اور کھل کے انکار بھی نہیں کر رہا، دیتا بھی نہیں اور یہ بھی نہیں کہتا کہ نہیں دینا۔ ایسے لوگ ہیں سالوں لٹکائے چلے جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو فرمایا کہ یہ ظالم ہے، ماتل الغنی ظلم، غنی آدمی کا آج کل کرتے چلے جانا، پیسہ جیب بھری ہوئی ہے، بینک بھرے ہوئے ہیں، یہ ظالم ہے۔ اور اگر کوئی آدمی مالدار ہے، اسے اللہ نے توفیق دے رکھی ہے اور وہ لوگوں کو معافی تلافی کے ساتھ، قرضہ ایسی بلا ہے کہ جس کے نتیجہ میں آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، وعدہ خلافیاں بھی کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، معروف دعا ہے نا، اے اللہ میں گناہ سے
اور قرضے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، کہا گیا یا رسول اللہ آپ یہ معصم اور وغرم گناہ اور قرض سے اتنی پناہ مانگتے ہیں جتنی کسی دوسرے سے نہیں مانگتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ یہ گناہ تو گناہ ہو گیا، اور مغرم قرضہ ایک ایسی بلا ہے کہ قرضہ جس کے سر پہ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ وعدہ خلافیاں کرتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آدمی آیا، کہا جی میں کل آتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک تو کل آتا ہوں، اور اگر حیدرآبادی پرسوں کر لیں تو گیا اگلے سال پہ، اور اس سے بھی اگلے سال۔ حیدرآبادی پرسوں تو معلوم ہے نا بڑا لمبا ہے، کل پرسوں دینے پہ آ گیا تو یہ سمجھو گیا، اور اگر دینے کا ارادہ رکھ ہی لیتا ہے اول تو ڈھیل دیے چلے جائیں گے، کل کل کل، اور آگے آگے کرتے کرتے اگر نیت ہے تو اللہ ادا کروا دے گا، اور اگر کل والی بات ہے تو پھر یہ آگے کا آگے ہی چلتا جائے گا، نکلتا جائے گا۔ ہمیں قرضہ کے سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں آداب سکھلائے ہیں ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس توفیق ہے کہ وہ کسی کو قرضہ معاف کر سکے تو بہت اچھا ہے، قرضہ معاف کر دے۔ معاف نہیں کر سکتا تو ڈھیل دے دے، ڈھیل تو دی جا سکتی ہے نا، ایک تو زبردستی ڈھیل لیے جا رہا ہے، کل دیتے ہیں پرسوں آتا ہوں، جی میں آ رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں؟ وعدہ خلافیاں کر رہا ہے یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی فرمایا کہ جب آدمی کے سر پہ قرضہ ہوتا ہے پورا کر نہیں سکتا، وعدے کرتا رہتا ہے، وعدہ خلافیاں کرتا رہتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، کل آتا ہوں نہیں آتا، وعدہ خلافی بھی ہو گئی، ساتھ ہی اس نے جھوٹ بھی بول دیا۔ اور آدمی قرضوں کی وجہ سے اپنے قرابت داروں سے دور ہو جاتا ہے، یہ تو ہمارے سب کی دیکھی والی بات ہے نا۔ دوست کو قرضہ دیا دشمن ہو گیا، رشتہ دار کو قرضہ دیا دشمن ہو گیا، کیونکہ اب وہ مانگ رہا ہے وہ دیتا نہیں، دشمنی تو ہوگی۔ اور پھر قرضے کی وجہ سے آدمی بعض ضروری مجلسیں ہیں وہاں نہیں جاتا، کہ کہیں فوتگی ہو گئی، اب فوتگی پہ تو سارے جاتے ہیں نا، تعزیت کے لیے گئے 3 دن جو جانا جائز ہے، ثابت ہے، یہ ان مجلسوں میں نہیں جاتا جن مجلسوں میں وہ لوگ موجود ہوں گے۔ میں گیا تو آمنا سامنا ہوگا، میں کیا کروں گا، کیونکہ اس نے قرضہ دینا ہے اور دے نہیں رہا، مجبوری مان لیتے ہیں، لیکن وہاں نہیں جا رہا، اور سونگتا پھرے گا کہ اس وقت فلاں فلاں تو نہیں ہے، تاکہ میں جا کے اپنا فرض بھی پورا کر رہا ہوں۔ فرض بھی کیا کرنا ہے، بدعت کا ہے، وہاں جا کے کچھ نہ کچھ ارتکاب کر کے آ جائے گا۔ ہماری تعزیت تو آج کل یہی ہے نا، تعزیت کی مجلسیں بدعات سے بھرپور، خرافات سے بھرپور، لیکن چلیے ایک کام یہ کر آیا کہ گھر والوں کی جا کے حاضری لگوا کے آ گیا۔ قرض کی وجہ سے عموماً یہ حاضری لگوانا بھی مشکل ہو چکا ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ قرض کی بہت ساری مشکلات ہیں جو اس آدمی پہ بھی آتی ہیں اور کبھی اس کے گھر والوں اور اولاد پہ بھی آتی ہیں۔ لینے والوں کو ڈھیل دینی چاہیے، ایسا بھی نہیں کہ قرضہ لیٹ ہوا فوراً کورٹ میں کیس کیا اور وہاں سے ڈگری لی اور تنفیذ میں امپلیمنٹ کورٹ میں گیا اور وہ کہتے ہیں جی اس کا سسٹم بلاک کر دو۔ اچھا بلا آدمی تھا، اب وہ نہ ملک سے باہر جا سکتا ہے، نہ اس کا کوئی کام ہو سکتا ہے جو سرکاری اداروں میں ہونے والے ہیں، سب بلاک ہو گئے۔ اور اگر پھر بھی پیسے نہیں دیتا اور پیسے تھوڑے زیادہ ہیں تو ایک امر حبس قضائی ہوتا ہے، امر حبس قضائی یا تنفیذی، کہ اس کو پکڑ کے بند کر دو، جب تک پیسے نہیں دے گا باہر نہیں نکلے گا۔ کتنی مصیبتیں آدمی قرض کے نتیجہ میں اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے۔ اور یہ قرضے عموماً وہ ہوتے ہیں جو عیاشی کے لیے لیے گئے، ایسے ہی رو رعایت، نمود و نمائش، حاجت کے لیے لیے گئے ہوں، اتنے لیے گئے ہوں گے جتنے اتارنے کی اس میں طاقت بھی ہوگی۔ یہ نہ ہو
کہ وہ دے نہیں سکتا اور آپ مہلت بھی نہیں دینے کو تیار، مہلت دیں، معاف کر دیں تو بالکل ہی زبردست ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی کو معاف کر دیتا ہے، من نفسا، اگر کوئی آدمی قربتن من قرب الدنیا، اگر کوئی آدمی کسی سے دنیا کی مشکل دور کرتا ہے، نفس اللہ عنہ قرب من قرب یوم القیامہ، قربت من قرب یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کی مشکلات کو، ان مشکلات میں سے کچھ مشکلات کو دور کر دے گا۔ اب دنیا کی مشکلات تو کیا ہو سکتی ہیں، قیامت کی مشکلات آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی آدمی سے قرضہ لیے ہوئے ہیں اور وہ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے تو یہ صدقہ ہے، صدقہ بھی ہے، ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے۔ مالدار ہیں تو وہ ان کاموں سے فائدہ اٹھائے، ثواب کمائے، کسی کو ڈھیل دے دی، کسی کو معاف کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پرانے لوگوں میں سے ایک آدمی تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کان تاجر یداین الناس، لوگوں کے ساتھ اس کا لین دین ادھار پہ چلتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا کچھ تاجر خاص معروف ہوتے ہیں کہ وہاں سے لین دین ادھار میں ملتا ہے۔ آج کل تو مجبوری ہوگی، دکاندار ادھار دیتے ہیں، نہیں دیں گے تو کسٹمر کوئی نہیں آئے گا، مہینہ مہینہ جا کے پیمنٹ ہو رہی ہے، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، چل رہا ہے۔ وہ لوگوں کو ادھار دیا کرتا تھا۔ فَإِذَا رَآ مُعْسَرًا قَالَ لِصِبْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ، وہ اگر دیکھتا کہ آدمی تنگ دست ہے، قرضہ ادا نہیں کر سکتا، تو اپنے لوگوں کو کہتا کہ مہلت دے دو، ڈیل دے دو، چھوڑ دو، تجاوز عنہ، اس سے تجاوز کر لو، لعل اللہ ان یتجاوز عنا، شاید کہ اللہ ہم سے بھی تجاوز کر دے، ہمیں بھی اللہ ڈیل دے دے۔ فتجاوز اللہ عنہ، فعلاً اللہ رب العزت نے اسے معاف کر دیا۔ اگر کوئی مالدار ہے تو اسے مقروض کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور مقروض کو اسلامی شرائط کو دیکھتے ہوئے قرضہ لینا چاہیے، عیاشیوں کے لیے قرضے نہیں لینے چاہیے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے جو آداب ہیں وہ قرض کے بارے میں ہوں، مرض کے بارے میں ہوں، یا کسی بھی بارے میں ہو، ان کو اپنانے کی اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔